اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک اور سبق کا عنوان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے کشمیر کے مغل باغات۔ 13واں لیسن ہے آپ کے اردو کی نصاب سے، کشمیر کے مغل باغات۔ پیارے بچوں، کشمیر سچ مچ جنت بے نظیر ہے۔ یہاں اونچے پہاڑوں سے گری ہوئی یہ وادی قدرتی مناظر سے مالا مال ہے۔ اونچے پہاڑ ہیں، یہاں اونچے پہاڑ اس کے ارد گرد ہے، دائیں بائیں ہیں، اور انہی پہاڑوں سے گری ہوئی یہ وادی قدرتی مناظر سے مالا مال ہے۔ بلخاتی ندیوں یعنی کہ ندیاں یہاں پہ بہت ساری ہے، ان میں صاف شفاف پانی رواں ہے۔ صاف پانی کے چشموں، پینے کا پانی جو چشمے نکلتے ہیں، خوبصورت جھیلوں اور سرسبز میدانوں کے علاوہ یہاں کئی باغات بھی ہیں جو تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں مغل باغات خاص طور سے مشہور ہے۔ یہ وہ باغات ہیں جنہیں مغل بادشاہوں نے تعمیر کروایا ہے۔ ان پرانے باغات کی شان اور ان کی خوبصورتی اب تک قائم ہے، یعنی کب کے مغل بادشاہوں نے بنائے ہیں، لیکن اب تک ان کی خوبصورتی اور اب تک ان کی شان باقی ہے۔ اسی لیے دنیا بھر سے جو سیاح کشمیر آتے ہیں، جو سیر و تفریح کرنے کے لیے لوگ کشمیر آتے ہیں، وہ ان باغات کو ضرور دیکھتے ہیں اور ان کی خوبصورتی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، مغل باغات میں سے زیادہ تر باغ سری نگر کی مشہور جھیل یعنی ڈل کے کنارے واقع ہے۔ ان باغات سے ڈل سے باغات کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے ہیں، یعنی ان باغات سے ڈل کی خوبصورتی بڑھتی ہے اور جھیل ڈل سے باغات کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ہم ذکر کرتے ہیں شالیمار باغ کا۔ یہ کشمیر میں مغلوں کا بنوایا ہوا سب سے پہلا باغ ہے۔ شالیمار باغ مغلوں کا سب سے پہلا بنوایا ہوا باغ ہے۔ ڈل جھیل کے کنارے پر پہاڑ کے دامن میں یہ باغ جہانگیر نے بنوایا تھا، شاہ جہانگیر نے۔ بعد میں شاہ جہاں نے اس میں توسیع کی، یعنی شاہ جہاں نے اس کو کشادہ کیا۔ شالیمار باغ کے نام سے لاہور میں بھی مغلوں کا تعمیر کیا ہوا ایک باغ ہے، لیکن کشمیر کے شالیمار باغ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یعنی اس جیسا پاکستان میں بھی ایک باغ ہے، لیکن وہ اس جیسا نہیں ہے۔ اسی نام پہ ہے لیکن اس جیسا نہیں ہے۔ دوسرا نشاط باغ کا ذکر ہے یہاں پر۔ یہ باغ نور جہاں کے بھائی آصف جاہ نے بنوایا تھا۔ اس میں 12 چبوترے ہیں، اس میں 12 چبوترے ہیں، 4 سائز کا یہ بنا ہوا ہے، چبوترے اس کو کہتے ہیں۔ ان میں فوارے ہیں۔ اس کے قریب ہر قسم کے پھول لگائے گئے ہیں۔ وہ اس میں بہار اور گرما میں دیسی بدیسی یعنی کہ یہاں کے بھی، ہندوستان کے بھی اور باہر کی دنیا سے بھی آنے والی سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، یعنی رش رہتا ہے، ان کی بھیڑ رہتی ہے۔ ڈل جھیل کا نظارہ اس باغ کی رونق میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ باغ بھی ڈل جھیل کے کنارے ہی ہیں، اور جب ڈل جھیل کے دامن میں اس کو دیکھا جاتا ہے تو نظارہ اور بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ تیسرا جو ذکر ہے یہاں پر وہ نسیم باغ کا ہے۔ پیارے بچوں، نسیم باغ، یہ باغ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ یہ باغ بھی ڈل جھیل کے مغربی کنارے واقع ہے۔ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں چنار کے درخت قطار در قطار موجود ہیں، یعنی نسیم باغ میں سینکڑوں کی تعداد میں چنار کے درخت قطار در قطار موجود ہے۔ شاہ جہاں نے اس کو بنوایا تھا۔ یہ ڈل جھیل کے مغربی کنارے واقع ہے، یونیورسٹی کے نزدیک، جن میں سے مغل دور کے کچھ چنار بھی شامل ہیں۔ اس میں ہیں نسیم باغ میں مغل دور کے کچھ چنار بھی موجود ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے چنار کے درخت اس میں لگائے گئے ہیں۔
मौसम गर्मा की शिद्दत की गर्मी में ये बाग चारों चिनारों की वजह से जन्नत मालूम होता है, क्योंकि शिद्दत की गर्मी में भी यहाँ इंसान ठंड महसूस करता है। अब यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी कायम है और नसीम बाग भी है एक साइड में। उसके बाद चश्मे शाही का जिक्र है। प्यारे बच्चों, ये बाग श्रीनगर से थोड़ी दूर, चश्मे शाही श्रीनगर से थोड़ी दूर पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा बाग है, जहाँ एक नहायत ठंडा और मीठे पानी का चश्मा निकलता है, चश्मे शाही। यहाँ से डल झील का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, यानी चश्मे शाही से भी डल झील का नज़ारा दिखाई देता है और देखने का जी करता है। प्यारे बच्चों, जो इंसान के दिल को मोह लेता है, यानी जो इंसान के दिल को खुश कर देता है, इसका दिल ललचा जाता है। इस बाग के अंदर 3 चबूतरे हैं, उसमें 3 चबूतरे हैं। चश्मे शाही से थोड़ी ही फासले पर तारीखी परी महल है। चश्मे शाही से फिर थोड़ी ही फासले पर तारीखी जो परी महल है, जिसे दारा शुकू बादशाह ने बनवाया था। यानी दारा शुकू एक बादशाह हुआ करता था, उसी ने परी महल को बनवाया था। पास ही राजभवन भी है, उसके पास ही राजभवन है। सयाह लोग जो आते हैं वो साल भर यहाँ आते रहते हैं और अपनी दिल बहलाई करते हैं, अपने दिल को बहलाते हैं इन बागों का नज़ारा करते करते। इस चश्मे का पानी हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। यानी चश्मे शाही का पानी जो है वो निज़ाम हाजमा के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही मुफीद है, और लोग बोतलों में भरकर इसका पानी घर ले जाते हैं। इसका पानी इतना डाइजेस्टिव है, मीठा है कि लोग बोतलों में ये पानी भरकर अपने घरों को ले जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन, छोटा सा लेसन। इसका उन्वान था कश्मीर के मुग़ल बागात। तो ये था जिक्र कश्मीर के मुग़ल बागात का। अब मैं आपके लिए चंद सवालात रखना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये आपसे ये है कि अब मुझे बता दीजिए कि शालीमार बाग किस बादशाह ने बनवाया था। दूसरा, निशात बाग में कितने चबूतरे हैं। और तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि नसीम बाग किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया है, और नसीम बाग में अब नसीम बाग के एक साइड में क्या है। और चौथा सवाल, किस चश्मे का पानी हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। ये 4 सवालात के जवाब आप अपने व्हाट्सएप पेज पे भेज सकते हो। आइंदा के लेक्चर के लिए खुश रहिए, शाद रहिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।